السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین اکرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور پچھلے درس میں سورہ مرسلات کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ ابتدائی چند آیتیں ہم نے ریکارڈ کی تھیں۔ انشاءاللہ آج ہم جہاں سے پچھلے درس میں سبق روکے ہیں وہاں سے آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو قبول کرتے ہوئے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، پچھلے درس میں بات یہ ہوئی تھی کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزوں کی قسم کھا کر جواب دیے، ان کا رد کر دیے۔ اب پھر اس کے بعد قیامت کے دلائل اور پھر قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کے بارے میں جو سارے دلائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد کافروں کے انجام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سابقہ امتوں میں جیسے گناہ گار تھے، کافر تھے، ہم نے ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو کافر ہیں، جو گناہ گار ہیں، وہ بھی ویسے ہی کفر کیے ہیں، تو ان کے کفر کی وجہ سے ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ تو پچھلے سبق میں بات اخیر میں جو ہوئی تھی، الم نہلک الاولین، کیا ہم پہلے والے لوگوں کو ہلاک نہیں کیے؟ اہلکناہم، ہم ان کے جھٹلانے کی وجہ سے جب ہم نے ان کو ہلاک کیا، ثم نتبعہم الآخرین، پھر بعد والے لوگوں کو بھی ہم کیا ہے، ان کے پیچھے کر دیں گے، یعنی ممن کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا ہے، کفر اختیار کیا ہے، جیسے کہ کفار مکہ وغیرہ ہے۔ فنہلکہم، جیسے پہلے والے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے تو ان کو بھی ہم کیا ہے، ہلاک کر دیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایسے ہی مثل فعلنا بالمکذبین، جیسے اللہ کی ذات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، قرآن پاک کو جھٹلانے والوں کو جیسے ہم نے ان کو جیسے ہم نے بدلہ عطا کیا، ویسے ہی ہم ہر مجرم کو بدلہ عطا کریں گے، مجرم کے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ مجرم کافر ہو یا پھر گناہ گار ہو، ہر ایک کو ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا۔ کذالک مثل فعلنا بالمکذبین، جیسے جھٹلانے والوں کے ساتھ ہمارا جو کام تھا، ہم جیسا پیش آئے ہیں، نفعل بالمجرمین، مجرمین کے ساتھ ہم ویسا ہی انجام دیں گے، ویسے ہی کام انجام دیں گے، ویسے ہی بدلہ دیں گے۔ بکل من اجرم، مجرمین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہر وہ آدمی، من اجرم فیما یستقبل فنہلکہم، آنے والے زمانے میں جو بھی جرم کا ارتکاب کرے گا، جو بھی گناہ کرے گا، اس کو ہم ویسے ہی بدلہ عطا کریں گے، نتیجے میں فنہلکہم، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ ہلاک کرنے سے مراد یہاں پر ایمان والا اگر ہے، گناہ گار ہے، تو اس کو کیا کیا جائے گا، گناہوں کے بقدر ثواب دے کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کافر ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے ابدی عذاب میں ہم اس کو ڈال دیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، آگے بتا رہے ہیں کہ جھٹلانے والوں کے لیے اس دن انتہائی ویل کا عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ ویل پچھلے درس میں بھی بتایا گیا، آگے بھی آئے گا یہ لفظ۔ تو ویل کے ایک معنی تو ایک ہلاکت کے ہیں، یعنی ہلاکت ہوگی، تباہی بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لیے، یہ ایک بات ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم کے کئی گڑھے ہیں، کئی وادیاں ہیں، ان سارے وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ویل ہے، تو یہاں پر خاص طور پر ویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جہنم کی اس وادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ چلیے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ ویل یومئذ للمکذبین تاکیداً، تو تاکیدی طور پر یہاں پر پھر دوبارہ لایا گیا ہے، پھر آگے سورہ کے اختتام تک کئی مرتبہ یہ لفظ کا اعادہ ہوگا، دہراتے جائیں گے۔ اب انسان کی تخلیق کو بتا رہے ہیں، الم نخلقکم من ماء مہین، کہ اے لوگو، اے کافرو، کیا ہم نے تم کو ایک بے وقعت پانی سے، حقارت والے پانی سے پیدا نہیں کیا، ضعیف، کمزور پانی سے،
اور وہ پانی سے مراد وہ المنی، بتا رہے ہیں کہ وہ منی ہے۔ کیا ہم نے تم کو منی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، ایک مناسب محفوظ مقام میں ہم نے اس منی کو ڈال دیا، رکھ دیا۔ فجعلناہ، ہم نے اس منی کو، اس پانی حقارت والے پانی کو ہم نے رکھ دیا، فی قرار مکین، ایک محفوظ مقام میں، حریض وہو الرحم، اور وہ کون سا مقام ہے؟ وہ رحم، شکم مادر مراد ہے یہاں پر۔ کب تک؟ الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک، ایک معلوم وقت تک۔ وہ ہوا وقت الولادہ، اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ ولادت کا وقت ہے۔ فقدرنا علی ذلک فنعم القادرون، ہم نے یہ جو اندازہ لگایا ہے، کیا ہی اچھے ہم اندازہ لگانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، ویل کا عذاب ہے۔ یہ جو 3-4 آیتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اس میں انسان کی تخلیق کو بتایا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنی قدرت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھیں، انسان کو جب ہم ایک بے وقعت پانی سے جب ہم اس کو پیدا کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مقام، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں، اس کی بے وقعت ہے، بالکل کمزور پانی ہے وہ، تو اس سے جب ہم اس کو ہم شکم مادر میں ڈال کر انسان کا ایک بڑا مجسمہ ہم جب تیار کر سکتے ہیں، انسان کے وجود کو ہم پیدا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، تو پھر دوبارہ ہم انسان کو پیدا کرنا یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہوئی، یہاں پر اصل بتانا مقصد وہی ہے۔ تو آخر میں جو فقدرنا فنعم القادرون جو بتائے ہیں، یہ جو ہم اندازہ لگائے ہیں کہ اتنے دن تک وہ منی کا خطرہ شکم مادر میں رہے گا، پھر اس کے بعد اس کی تخلیق ہوگی، اس کی پیدائش ہوگی، پھر وہ دنیا میں اس کا جنم ہوگا، پھر اتنے دنوں تک رہے گا، یہ سب ہم نے مقرر کر دیا ہے، اندازہ لگا دیا، ہم نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جیسے بتایا جاتا ہے کہ ایک لمحہ بلمحہ، ایک مقررہ وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جب منی رحم مادر میں محفوظ ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دنوں کے بعد فرشتے کو روانہ فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ 40 دن ایک ساتھ ہوں، یا پھر 40 دن کے 3-4 دن وقفے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر 4 چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں۔ وہ 4 چیزوں میں سے ایک اس کے عدت، اس کے انتقال کا وقت ہے، روزی روٹی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیک بختی یا بدبختی ہے۔ تو ایسی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے وہاں پر لکھ دیتا ہے۔ تو یہ اس بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نعم القادرون سے مراد اس کی جو دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چلیے اب ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت، یعنی دیکھیں کہ یہ پورے سورہ میں جب ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور قدرت کو ظاہر کر کر ان کافروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ ساری مخلوقات کو ایسے بنایا ہے جبکہ ان کا وجود بھی نہیں تھا، ان کی شکل و صورت بھی نہیں تھی، تو جب ہم اتنی چیزیں بنانے پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، تو کیا مرے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بڑے بڑے چیزوں کو جب ہم بنا سکتے ہیں تو انسان تو ان بڑے بڑے پہاڑوں، آسمانوں اور زمینوں کے سامنے بالکل ایک یوں سمجھیں کہ بے وقعت کم تر شے ہے۔ تو جب ہم بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کر سکتے ہیں تو کیا انسان کو ہم دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ان ساری آیتوں میں اسی چیز کو بتانا اصل مقصد ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، اب بتا رہے ہیں کہ کیا ہم زمین کو ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں بنائے، زمین کو ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں بنائے۔ کفاتن مصدر کفتا کا مصدر ہے، بمعنی ضمہ ضامتن، احیاء علی ظہرها وامواتا فی بطنها۔ کیسے؟ مطلب یہ کہ آدمی جب زندہ ہوتا ہے تو اس کے پشت پر زمین کے اوپر چلتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی زندگی زمین کے اوپر گزرتی ہے۔ واموات، اور جب مر جاتا ہے تو فی بطنها، اس کے زمین کے اندر کہ اپنے دامن میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کو دفن کیا جائے۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے اس زمین میں رواسی، یہ پہاڑ، راسیۃ جمع رواسی، پہاڑ مراد ہیں، شامخات بلند اونچے اونچے پہاڑ۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے اس زمین میں بلند اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں، جبالا مرتفعات، بلند بلند اونچے اونچے پہاڑ ہم نے بنائے ہیں۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اے کافرو تم کو میٹھا پانی پلایا، میٹھے پانی سے تم کو سیراب کیا۔ اسقیناکم ماء فراتا، فراتن عذبا، میٹھا پانی ہم نے تم کو پلایا۔
ویل یومئذ للمکذبین، اس میں بھی دیکھیں یہ سارے انعامات کے باوجود بھی ہماری قدرت کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو، یہ بتانا اصل مقصد ہے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لیے، تباہی اور بربادی ہے۔ وَيُقَالُ لِلْمُكَذِّبِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا، للمکذبین جھٹلانے والے لوگوں سے اس دن قیامت کے دن کہا جائے گا، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس عذاب کی طرف جس کا کہ تم انکار کیا کرتے تھے، جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے، اب تم اس عذاب کو پانے کے لیے، اس عذاب کو حاصل کرنے کے لیے اس عذاب کی طرف چلو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جس کے 3 حصے ہیں، ذی ثلاث شعب، اس سائے کی طرف جس کے کیا ہے 3 حصے ہیں، 3 ٹکڑیاں ہیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سائے سے مراد کیا ہے اور 3 ٹکڑیوں سے مراد کیا ہے، تو بتا رہے ہیں پہلی چیز تو سایہ کیا ہے، ہوا دخان جہنم، سائے سے مراد یہ جہنم کا دھواں ہے جو جہنم کی آگ سے اوپر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ادھر ارتفع، جب وہ دھواں جہنم سے نکلتا ہے، افترق ثلاث فرق، تو اب اس سے کیا ہو جاتے ہیں 3 فرقے، 3 حصے کیا ہے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ لعظمتہ، اس دھوئیں کی انتہائی بہت زیادہ دھواں ہونے کی وجہ سے، ایک تو جہنم ہی بڑی ہے اور انتہائی بڑی آگ ہے، شدت والی آگ ہے، اس سے جو دھواں نکلے گا تو وہ دھواں بھی انتہائی سخت ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا، تو بہت زیادہ دھواں ہونے کی وجہ سے کیا ہے وہ 3 حصوں میں بڑھ جائے گا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اب بتا رہے ہیں کہ وہ دھواں جو بتایا گیا ہے، وہ دھواں اور وہ سایہ جو ابھی بتایا گیا ہے کہ وہ سایہ کنین یذلہم من حر ذلک اليوم، ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن جو گرمی ہے، جو شدت ہے، جو سختی ہے، اس سختی سے، اس گرمی سے بچنے کے لیے، جیسے دنیا میں درخت ہوتا ہے تو سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے لوگ اس درخت کے نیچے جو سایہ ہے وہاں پر جا کر رکتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو گرمی سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ سے نکلنے والا یہ جو سایہ ہے، دھواں ہے، یہ دھواں اس سائے کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ لا ظلیل کنین، ان کو چھپانے والا، یذلہم من حر ذلک اليوم، اس دن کی گرمی سے وہ ان کو اپنے آغوش میں لے گا، سایہ دے گا، چھپا دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی جہنم کے جو شعلے ہیں ان شعلوں سے یہ ان کو بچائے گا، یہ سایہ نہ جہنم کے شعلوں سے ان کو بچائے گا اور نہ ہی ان کو کچھ فائدہ پہنچائے گا۔ یعنی یرد عنہم شیئا، وہ سایہ جہنم کے شعلوں سے کچھ بھی ان کو نہیں روک سکے گا۔ مطلب یہ کہ وہ سایہ تو ہے ضرور، لیکن وہ سایہ ایسا نہیں جیسے دنیا میں فائدہ حاصل کیا کرتے تھے، بلکہ وہ سایہ ہونا نہ ہونا بالکل برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بتا رہے ہیں انہا ای النار ترمی بشرر کالقصر، وہ جو آگ ہے، آگ کیسی ہے؟ ترمی بشرر، وہ پھینکتی ہے، شررین آگ کے شعلوں کو، آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو وہ آگ اپنے اندر سے نکال کر پھینکتی ہے۔ ہوا ما تطایر منہا، اب یہ شرر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آگ کے اندر سے جو شعلے بھڑکتے ہوئے نکلتے ہیں وہ یہاں پر مراد ہے۔ تو اب آگ کے اندر سے نکلنے والے شعلے کیسے ہیں؟ کالقصر، اتنے بڑے بڑے کہ ایک بڑے محل کی طرح وہ معلوم ہوتے ہیں۔ کالقصر من البناء فی عظمہ وارتفاعہ، اس کے بڑے ہونے، اس کے اونچے ہونے میں کیسے معلوم ہوتے ہیں وہ آگ کے شعلے؟ جیسے کہ ایک بلند عمارت، بلند محل ہے۔ اور پھر کانہ جمالۃ صفر، اور پھر رنگ و روپ کے اعتبار سے وہ آگ کے شعلے اتنے ایسے ہوتے ہیں، گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ کالے اور پیلے رنگ کے اونٹ پورے ایک ساتھ جمع ہو کر دوڑے چلے آ رہے ہیں، جو محسوس ہوگا۔ کانہ جمالۃ، جمالۃ بتا رہے ہیں کہ جمالات، یہ ہاں دیکھیں پہلے جمل واحد ہے، اس کی جمع جمالۃ ہے، پھر اس کی جمع جمالات ہے، تو جمع الجمع یہاں پر استعمال کی گئی ہے۔ وفی قراءۃ جمالۃ، اور ایک قراءت میں صرف جمل کی جو جمع جمالۃ ہے اس سے پڑھا گیا ہے، اب یہاں پر جمالات جو جمالۃ کی جمع ہے اس سے یہاں پر پڑھا گیا ہے۔ صفر، اب یہاں پر دیکھیں صفر جو بتایا جاتا ہے کہ ایک تو اس کے عام معنی جو پلساہٹ کے ہے، پیلے رنگ کے ہے، وہ تو معلوم ہی ہے بالکل رنگ اور روپ کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر مراد خالص پیلا رنگ مراد نہیں ہے، زرد رنگ، ہاں پیلا رنگ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر
ایسا رنگ جو کیا ہے بالکل زردی مائل بسیاہ، کالا رنگ اور پیلا رنگ جو بالکل کیا ہو ملا ہوا ہو، تو اسے یہاں پر کیا کر رہے ہیں صفر سے تعبیر کر رہے ہیں. ایسا کالا رنگ جو مائل صفر ہو، یا پھر ایسا پیلا رنگ جو مائل سیاہ رنگ ہو، اس کو یہاں پر صفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے. فی ہیئتھا و لونھا، اس کے رنگ اور روپ میں، اس کے خوبصورتی میں، اور پھر اس کی جو جسمانی کیفیت ہوتی ہے اس میں یہاں پر بتانا اصل مقصد ہے. تو بہرحال وہ جو آگ کے شعلے ہیں بڑے ہونے میں وہ اونچے اونچے محلات کی طرح ہیں، اور پھر ایک ساتھ امڑ کر آنے میں کیسے ہیں، جیسے کہ کالے اونٹ، کالے رنگ کے جو مائل زرد رنگ ہے وہ اونٹ ایک ساتھ پورے مل کر جمع ہو کر بھاگے چلے آ رہے ہیں، یوں محسوس ہوگا ان چنگاریوں کو ان کے رنگ و روپ کے اعتبار سے. اب یہاں پر حدیث پاک میں جو شرار کا جو لفظ آیا ہے کیا معنی ہے اس کے، یہاں پر اب حدیث کے ذریعے سے وضاحت کر رہے ہیں. وفی الحدیث شرار جہنم اسود، حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ جہنم کے جو شعلے ہوں گے ان کا رنگ اسود کالا ہوگا. کل قیری، جیسے کہ قیر یعنی تارکول جو کیا ہے بالکل کالے رنگ کا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، وہ یہاں پر مراد ہے. والعرب تسمی سواد الابل صفرا، اور اہل عرب کیا کرتے ہیں، اونٹ کی کالے رنگ کے اونٹ کو کیا نام دیتے ہیں، صفرن سے تعبیر کرتے ہیں، صفرن کا نام دیتے ہیں، یعنی کالے رنگ کا جو اونٹ ہوتا ہے تو اس کو کیا نام دیتے ہیں، صفر سے تعبیر کرتے ہیں. تو مراد یہاں پر ایک قول بتائے کہ اصل شرار جہنم اسود، مطلب یہ کہ جہنم کے جو اصل شعلے ہوں گے وہ تو کالے ہوں گے، سیاہ رنگ کے ہوں گے. تو اب جب سیاہ رنگ کے ہیں تو صفر کیوں کہا گیا، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اہل عرب کالے رنگ کے جو اونٹ ہوتے ہیں تو ان کو صفر سے تعبیر کرتے ہیں. کیوں، لشوب سودھا بصفرۃ، کیونکہ ان اونٹوں کے اندر وہ جو کالی ہے، سیاہی ہے، وہ کس کی طرف مائل ہوتی ہے، زردی کی طرف مائل ہوا کرتی ہے. تو ان کے کالے رنگ میں زردی ملی ہوئی ہونے کی وجہ سے، لشوبی لی اختلاطی، تو ان کے اندر جو کالا رنگ ہے وہ کالا رنگ خالص کالا نہیں ہوتا، بلکہ اس کالے رنگ میں مزید زردی ملی ہوئی ہوتی ہے، شوب اختلاط. تو ملی ہوئی ہونے کی وجہ سے اہل عرب کیا کرتے ہیں، کالے رنگ کے اونٹ کو بھی صفر سے تعبیر کرتے ہیں. چلیے، فقیل صفر فی الآیت بمعنی سود، یہ ایک بات ہو گئی. اب یہاں پر دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ صفر، یہ جو آیت کریمہ میں لفظ صفر آیا ہے، جمالۃ صفر، یہاں پر اصل میں صفر سودن کے معنی میں، یعنی سیاہ کالے رنگ کے معنی میں ہے. لما ذکر، جیسے کہ ابھی بتایا گیا، کیوں، اس کی وجہ علت پہلے ہی بتائی گئی. وقیلا، اور ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ صفرن یہاں پر حقیقی معنی میں ہے، صفرن کہہ کر سوادن کے معنی میں مراد نہیں لیا گیا ہے، یہاں پر یہ دوسرا قول ہے. وقیلا لا کا مطلب یہاں پر یہ نکلے گا کہ جیسے پہلا قول بتایا کہ صفر یہاں پر سودن یا پھر سودن کے معنی میں ہے، تو دوسرا قول ایسا نہیں بلکہ صفرن اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. وشرر جمع شرارۃ، اور شرر جو ہے وہ شرارۃ کی جمع ہے. وشرار جمع شرارۃ، اور شرار جو ہے شرارۃ کی جمع ہے. تو اب قرآن پاک میں ترمی بشررین جو بتایا گیا ہے، تو شرر اس کی اصل بتا رہے ہیں، اس کا واحد کیا ہے، تو وشرر جمع شرارۃ، شررن یہ جمع ہے شرارۃ کی. جیسے کہ شجرۃ واحد ہے، اس کی جمع شجرن آتی ہے، تو ویسے یہاں پر شررن واحد ہے، اس کی شررن جمع ہے، اس کا واحد شرارۃ لایا گیا ہے. اور حدیث پاک میں جو شرار جہنم اسود جو بتایا گیا ہے اس کی اصل بتا رہے ہیں کہ شرار کا جو لفظ ہے وہ شرارۃ کی جمع ہے، جمع شرارۃ کی جمع ہے. تو بہرحال یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ صفر سے اس کے حقیقی معنی مراد ہیں، کالے رنگ کے معنی مراد نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ترمی بشررین جو قرآن پاک میں آیا ہے وہ ایک الگ مفہوم والا ہے، حدیث میں جو شرار جہنم اسود جو آیا ہے وہ ایک لفظ، وہ ایک الگ مفہوم والا ہے. تو دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ شرارن قرآن میں جو ہے وہ شرارۃن کی جمع ہے، اور شرارن جو حدیث میں ہے وہ شرارۃن کی جمع ہے. اور ساتھ ہی ساتھ قیر کا جو لفظ آیا ہے کل خیر حدیث پاک میں، تو وہ القار کے معنی میں ہے.
تو القار کے معنی مطلب وہی تارکول جسے کہتے ہیں اس معنی میں استعمال کیا جائے گا اس کو۔ چلیے، تو بہرحال یہاں پر جو آگ کے شعلوں کو تشبیہ دی گئی ہے محلات سے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کسے اونٹوں سے، تو وجہ محلات سے تشبیہ دینا دراصل آگ کے شعلوں کی اونچائی اور پھر بڑائی بتانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اونٹوں سے جو تشبیہ دی گئی ہے تو رنگ اور روپ کو بتانا ہے کہ وہ آگ اتنی زیادہ ہیبت ناک ہوگی اور ایسے رنگ والی ہوگی کہ گویا محسوس یوں ہوگا کہ اتنی سخت ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ ہوگی کہ یوں محسوس ہوگا وہ سب سارے کے سارے کالے رنگ کے اونٹ مل کر ایک کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، یوں محسوس ہوگا۔ یہ ایک بات ہوگی۔ تو ویل یومئذ للمکذبین، تو اس آگ کی شدت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے جو جہنم کے اندر تیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل کا عذاب ہے۔ ھذا ای یوم القیامت، ھذا یوم القیامت یعنی قیامت کا دن، یوم لا ینطقون فیہ بشیء، کسی چیز کے بارے میں وہ کافر کسی بھی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کر پائیں گے، بات چیت نہیں کریں گے۔ ولا یؤذن لهم فی العذر فیعتذرون، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کے عذر کی اجازت دی جائے گی، وہ عذر پیش نہیں کریں گے۔ فیعتذرون، وہ عذر پیش نہیں کریں گے، یعنی ان کو کسی قسم کے عذر کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہ عذر پیش نہیں کریں گے، یہ معنی لیں گے۔ اب یہاں پر جو اصل بحث لائی جا رہی ہے وہ یہاں پر دیکھیں کہ ایک فا سببیت کا ہوا کرتا ہے۔ فا سببیت کا جو ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ جس پر داخل ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوا کرتا ہے، حالت نصبی میں ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو فیعتذرون میں جو فعل آیا گیا ہے وہ فا سببیت کا ہے یا نہیں، اب اس کو بتا رہے ہیں۔ تو صاحب جلالین جو یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ فیعتذرون میں فا عاطفہ ہے اور عطف علی یؤذن، اور یہ یعتذرون کا عطف کس پر ہے؟ یؤذن پر اس کا عطف کیا گیا ہے، من غیر تسبب عنہ، تو اب عطف کیا گیا ہے لیکن یہ یعتذرون یؤذن کے لیے سبب اور علت نہیں بن رہا ہے۔ یعتذرون یہ جو جملہ ہے وہ یؤذن کے لیے سبب یا علت نہیں بن رہا ہے۔ اگر سبب یا علت بنتا تو ترجمہ کیا ہوتا؟ ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کسی قسم کے عذر پیش کرنے کی، جس کی وجہ سے وہ لوگ عذر پیش نہیں کریں گے، یہ معنی ہو جس کی وجہ سے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اجازت نہیں دینے کی وجہ سے وہ لوگ عذر پیش نہیں کریں گے، یہ معنی ہوئے۔ تو اب عذر پیش نہیں کرنا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یؤذن، اجازت نہیں دی گئی، تو یہ معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے، من غیر تسبب عنہ، تو یہ جملہ یعتذرون یؤذنو کے لیے علت یا سبب نہیں بنے گا، بلکہ وہ ایک الگ ہے، یہ ایک الگ ہے، دونوں کا ایک دوسرے پر عطف ہے۔ جیسے لا یؤذنو جملہ منفی ہے، یعتذرون بھی جملہ منفی ہے، دونوں معطوف علیہ کی حیثیت سے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ فہو داخل فی حیز النفی، تو بتا رہے ہیں یعتذرون سببیت والا نہیں ہے بلکہ ایک مستقل یہ ایک فعل یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ لا یؤذن کے اندر جو نفی ہے اس کی حیز میں، اس کی جگہ میں یہ بھی داخل ہے، یعنی یہ بھی نفی کے معنی میں ہے۔ تو اب کیا مطلب ہوگا؟ لا اذن فلا اعتراض، نہ ان کو اجازت ہوگی اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قابل قبول ہوگا۔ یہ ایک بات ہو گئی بات۔ چلیے، تو اب یہ تو لفظی، تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یعتذرون معطوف ہے، لا یؤذن معطوف علیہ ہے، تو فا عاطفہ ہے، سببیت کے لیے یہاں پر نہیں لایا گیا ہے۔ چلیے، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، ویل کا عذاب ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہی فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم، ہم نے تم کو جمع کیا ہے، ایھا المکذبون من ھذہ الامہ، اس امت کے جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، اے اس امت کے جھٹلانے والے لوگوں، ہم نے تم کو جمع کیا ہے۔ والاولین، صرف تم کو نہیں بلکہ تم سے پہلے جو جھٹلائے ہیں، جھٹلانے والے لوگ تھے، من المکذبین قبلکم، ہم نے ان کو بھی، تم سے پہلے جو گزرے ہیں جھٹلانے والے، ان کو بھی ہم نے جمع کیا ہے۔ تم کو اور تم سے پہلے جتنے جھٹلانے والے تھے ان سب کو جمع کیا۔ فتحاسبون، بس آج تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ فتعذبون جميعا، اور تم سب کو کیا ہے؟ عذاب دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، پس اگر آج تمہارے پاس کوئی حیلہ ہے، کوئی تدبیر ہے، فی دفع العذاب عنکم،
اپنے آپ سے عذاب کو روکنے کے بارے میں، عذاب کو دور کرنے کے بارے میں اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے، کوئی حیلہ ہے، فقیدون، تو تم کیا کرو، اس حیلے کو اختیار کرو، وہ حیلہ بازی کرو، وہ تدبیر اختیار کرو، ففعلوہا۔ لیکن آج تمہارے لیے کوئی حیلہ، کوئی تدبیر، کوئی بہانہ، کوئی کچھ بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، آج اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لیے ویل کا انتہائی سخت عذاب ہوگا۔ چلیں اب یہاں تک دیکھیں کہ اوپر سے جو بات گزری تھی، جہنمیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسے ایسے عذابیں تیار کر رکھا ہے، مختلف قسم کے جو عذاب اوپر بیان کیے ہیں، اور قیامت کے دن ان جھٹلانے والے لوگوں کی اور کافروں کی حالت کیا ہوگی اس کو یہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کافروں کا تذکرہ ہوا تو کافروں کے مقابلے میں جو نیکوکار لوگ ہیں ان کا بھی پورا نہ صحیح بلکہ مختصر طور پر تذکرہ تو ہو، تو اب یہاں پر اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کا مختصر اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ ان المتقین فی ظلال، بے شک متقی اور پرہیزگار لوگ اس دن کیا ہوں گے، سایوں میں ہوں گے، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، ای تکاسف اشجار، انتہائی گھنے درختوں والے سایوں میں ہوں گے۔ تو اب سایوں میں ہوں گے تو مطلب کیا وہاں پر سورج کی گرمی ہوگی؟ جیسے دنیا میں ہوا کرتا ہے کہ سورج کی انتہائی روشنی اور حرارت ہونے کی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، درخت کے نیچے، درخت کے سائے میں چلے جاتے ہیں۔ تو کیا وہاں پر قیامت کے دن بھی کیا گرمی، سورج کی روشنی ہوگی؟ اس سے بچنے کے لیے گھنے درختوں کے پیچھے نیچے چلے جائیں گے۔ تو بتا رہے ہیں اذ لا شمس یضل من حرھا، وہاں پر تو کوئی سورج کا مقام تصور نہیں ہے کہ اس سے بچنے کے لیے درختوں کے سایوں میں جا کر بیٹھ جائیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں پر یہ دراصل دیکھیں کہ پھر جب سورج کی گرمی نہیں ہے تو سائے کا کیا مطلب، یعنی سائے سے مراد لوگوں کو اطمینان حاصل ہونا، سکون اور پھر لذت حاصل ہونے کے لیے یہ ان کو ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ گھنے درختوں کے نیچے وہ لوگ آرام کریں گے۔ وعیون، اور کیسے، چشمے پھوٹنے والے، نابعات من الماء، پانی کے جو پھوٹنے والے جو چشمے ہوں گے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ وفاکہۃ مما یشتہون، اور جو وہ میوے پسند کریں گے، چاہیں گے، وہ ان کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے۔ فیہ اعلام، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، یہ بات بتلانا ہے کہ بأن المأکل والمشرب فی الجنۃ بحسب شہواتہم بخلاف الدنیا۔ تو اب متقیوں کے بارے میں جو یہاں پر بات بتائی گئی ہے کہ متقی پرہیزگار لوگ ایک تو سائے میں ہوں گے اور ان کے لیے وہاں پر نہریں جاری ہوں گی، اور پھر جو چیز وہ پسند کریں گے میووں میں، رزق میں، وہ سب کی سب چیزیں وہاں پر ان کو حاصل ہو جائیں گی، خود بخود مل جائیں گی۔ تو اس میں اب یہاں پر یہ بات اصل بتانا مقصد ہے کہ جنت میں جو جنتیوں کو کھانے پینے کی جو غذا ملے گی وہ غذا ان کی اپنی خواہش کے اعتبار سے ہوگی، جتنی وہ خواہش کریں گے کھانے کی، پینے کی، اور جیسی غذا کی وہ خواہش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویسی غذا وہاں پر عطا فرمائے گا جنت میں۔ اب دنیا کے برخلاف دنیا میں کیا ہوتا ہے، آدمی دنیا میں جیسی غذا چاہتا ہے اس کو ویسی نہیں ملتی، بلکہ جتنی کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے کے باوجود جو رزق اسے حاصل ہوتا ہے اس کی محنت کے مطابق اس کو رزق حاصل ہوتا ہے، محنت کے مطابق وہ کھانا حاصل کر لیتا ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ آخرت میں محنت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں پر تو صرف اور صرف انعامات کی بارشیں نازل ہوں گی۔ تو وہاں پر بتایا گیا کہ جیسی خواہش ہوگی آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا بدلہ اور ویسی غذائیں اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اس کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ فیہ اعلام، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس بات کی اطلاع دینا ہے، خبر دینا ہے کہ بأن المأکل والمشرب فی الجنۃ، کہ کھانے کے جو مقامات ہیں یا پھر کھانا اور پینا جنت میں جو ہوگا وہ کس اعتبار سے، بحسب شہواتہم، اہل جنت کی خواہش، ان کی پسند کے اعتبار سے ہوگا، بخلاف دنیا کے برخلاف، فبحسب ما یجد الناس فی الاغلب، کہ آدمی دنیا میں جتنی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اس کو ملتا ہے۔ آدمی جد و کوشش کرنا، محنت و مزدوری کرنا، جتنی محنت و مزدوری کرتا ہے آدمی دنیا میں اس کو کھانا پینا اتنا ہی ملتا ہے اور ویسا ہی ملتا ہے، محنت و مزدوری کے اعتبار سے اس کو غذا فراہم ہوتی ہے، غذا ملتی ہے۔ وہاں آخرت میں محنت و مزدوری نہیں بلکہ اس کی خواہش کے اعتبار سے جتنی اس کی خواہش ہوگی اس کی خواہش کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کو رزق اور غذا عطا فرمائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ یقال لہم، ان سے کہا جائے گا، کلوا وتمتعوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم کھاؤ اور پیو مزے اڑاتے ہوئے، ہنیئا مزے لیتے ہوئے، خوب مزے کرتے ہوئے کھاؤ اور پیو،
اب یہ ہنی ان حالت نصبی میں جو ہے بتا رہے ہیں یہ حال ہونے کی وجہ سے ہے. متہنئین مزے اڑاتے ہوئے کھاؤ اور پیو. کیوں؟ بما کنتم تعملون من الطاعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداریاں جو تم کیا کرتے تھے ان اطاعت و فرما برداریوں کے بدلے میں تم اب کھاؤ اور پیو بغیر کسی روک ٹوک کے. مزے اڑاتے ہوئے کھاؤ, تمہیں کسی قسم کا اب یہاں پر روک ٹوک نہیں ہے. انا کذالک نجزی المحسنین بتا رہے ہیں بے شک ہم ایسے ہی بدلہ عطا کرتے ہیں. کما جزینا المتقین جیسے ہم نے متقیوں کو بدلہ عطا کیا جنت کے اعلیٰ مقام میں ان کو اعلیٰ قسم کے رزق عطا فرمائے, ویسے ہی احسان کرنے والے جو نیکوکار لوگ ہیں, نیکیاں کرنے والے جو ایمان والے لوگ ہیں, ہم ان کو ویسے ہی بدلہ عطا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لیے ویل کا سخت عذاب ہے. چلیے اب یہاں تک تو ایمان والوں کا مختصر طور پر دیکھیے اجمالی طور پر پورا تذکرہ کر دیا گیا. جنت میں متقیوں کا رہن سہن, کھانا پینا اور پھر ان کے لیے جیسی نعمتیں وہاں فراہم ہوگی دی جائیں گی, اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو بتا دیا. ایک بات ہو گئی. اب پھر وہی کلام جو پہلے لایا گیا کافروں کا جو چل رہا تھا تسلسل کے ساتھ, اب اسی کو پھر دوبارہ شروع کر رہے ہیں. کلوا وتمتعوا قلیلا تم کھاؤ اور فائدہ حاصل کرو. خطاب للکفار فی الدنیا دنیا میں یہاں پر جو کافر ہیں ان کافروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تم تھوڑا سا زمانہ, تھوڑا سا وقت, ایک مقررہ وقت تک تم کھاؤ اور پھر یہاں سے فائدہ حاصل کرو. من الدمانی وغایتہ الی الموت کب تک؟ یہ جو فائدہ حاصل کرنا ہے اس کی انتہا کب تک ہوگی تمہاری؟ موت کے وقت تک. جب موت آئے گی تو یہ کھانے پینے کی انتہا ہو جائے گی. اب اس کے بعد تمہارے لیے کیا ہے؟ کوئی وقت نہیں ہوگا نہ کھانے کا نہ فائدہ حاصل کرنے کا, تمہارے پاس کوئی لمحہ کوئی موقع عطا کیا جائے گا. وفی ھذا تحدید لہم یہ آیت میں کلوا وتمتعوا قلیلا جو بتایا گیا ہے کافروں کو حکم دینا یا پھر نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یا پھر خوشیاں منانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے, بلکہ اس آیت میں دراصل کافروں کو دھمکی دینا ہے کہ کھاؤ اور پیو اور لذت حاصل کرو, فائدہ حاصل کرو ایک مقررہ وقت تک. جب وقت آئے گا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور پھر ان ساری چیزوں کا تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا. تو یہ دراصل آیت کلوا وتمتعوا جو لائی گئی ہے کافروں کے بارے میں, یہ آیت کیا ہے؟ دراصل کافروں کو دھمکی دینا ہے. کیوں؟ انکم مجرمون کیونکہ تم لوگ مجرم ہو, گناہ گار, کافر ہو. ویل یومئذ للمکذبین ویل کا عذاب ہے, انتہائی سخت تباہی ہے, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو, یعنی جز کہہ کر کل مراد لے رہے ہیں, رکوع کرو یعنی نماز ادا کرو, لا يرکعون تو وہ نماز ادا نہیں کرتے تھے. تو اب ہے کافر ہیں, کافروں کو نماز ادا کرنا مطلب مراد وہی سجدہ کرنا مراد ہوگا کافروں کے لیے. جب ان کافروں سے کہا جاتا کہ اللہ کو ہی سجدہ کرو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مت کرو, جب ان کافروں سے کہا جاتا لا یرکعون تو وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے, اللہ کے علاوہ سارے کے سارے معبودان باطلہ کو سجدہ کیا کرتے تھے. ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لیے انتہائی تباہی اور ہلاکت ہے اور ویل کا سخت عذاب ہے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون اب آخر آیت میں بتا رہے ہیں کہ اب اس قرآن پاک کے بعد اب کون سی بات کے ذریعے سے, یہ قرآن ہے تو قرآن کے بعد اب کون سی بات پر تم لوگ ایمان لے آؤ گے, کون سی ایسی بات ہے کہ جس پر تم ایمان لاؤ گی؟ جب قرآن پر تم ایمان نہیں لائے ہو تو اس کے علاوہ اب کون سی ایسی بات ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ مطلب لا یمکن ایمانہم بغیرہ من کتب اللہ تعالی بعد تکذیبہم بہ. کیوں؟ اب بتا رہے ہیں اس کی وجہ. اب ان کے لیے, ان کافروں کے لیے اللہ کی اس کتاب کے علاوہ, قرآن پاک کے علاوہ ان کافروں کے لیے اللہ کی دوسری کتابوں پر ایمان لانا ممکن نہیں. قرآن پاک کو چھوڑ کر اگر وہ کافر ساری کتابوں پر بھی ایمان لائیں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے. کیوں؟ بعد تکذیبہم بہ کیوں؟ ان لوگوں کے اس قرآن پاک کے جھٹلانے کے بعد. کیوں جھٹلائے ہیں؟ وجہ وہ تو پہلے بتا دیے. اب پہلے بات سمجھ لیں کہ جب وہ لوگ قرآن کو جھٹلائے ہیں تو قرآن کو جھٹلانے کے بعد اب وہ دوسری کتابوں پر ایمان لائیں گے, یہ بات ہرگز اس کا امکان نہیں ہے. قرآن جیسی عظیم کتاب جس میں کیا ہے ہر چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کی چیزیں, ہر طرح کے احکامات جب شامل کیے ہیں اور ہر طرح کے معجزات
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، ایسی ایسی باتیں اس میں رکھے ہیں، خصوصیات اس میں رکھے ہیں کہ دوسری آسمانی کتابوں میں ایسی خصوصیتیں، ایسے معجزات اور ایسے فصاحت و بلاغت نہیں رکھی گئی۔ تو جب قرآن پر ایمان نہیں لائے تو دوسری کتابوں پر ایمان لانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ جو معجزات سے بھرپور کتاب ہے، علم و حکمت سے بھری کتاب جو قرآن پاک ہے، جب اتنی بڑی کتاب پر وہ ایمان نہیں لائے تو اب دوسری کتابوں پر وہ کیا ایمان لائیں گے، یہ بتانا اصل مقصد ہے۔ چلیے اب ترجمہ دیکھیں۔ لا يمكن ایمانہم بغیرہ، اس کتاب کے علاوہ، من کتب اللہ تعالی، اللہ کی دوسری کتابوں میں اس کتاب کے علاوہ اگر وہ لوگ ایمان لائیں تو ان کا ایمان لانا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ بعد تکذیبہم بہ، اس کتاب کو جھٹلانے کے بعد، لاجتماعہ، کیونکہ وہ کتاب، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ علی الاعجاز الذی، ایسے خصوصیات، ایسے انوکھے آیات پر یہ قرآن پاک شامل ہے، لم یشتمل علیہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب اس پر شامل نہیں ہے۔ یعنی ایسے معجزات، ایسی خصوصیتیں، ایسی فصاحت و بلاغت اس کتاب کے اندر رکھی گئی ہے کہ ایسی فصاحت، ایسے معجزات، ایسے اعجازات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کتاب میں، آسمانی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی ہیں۔ تو جب اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تو اب دوسری کتابوں پر ایمان لانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ چلیے اب یہاں پر سورہ مرسلات مکمل ہوا۔ ہم اب یہاں سے سورہ نبا کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ النبأ مکیۃ 41 آیۃ، سورہ نبا مکیہ ہے، یہ اس میں کل 41 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ تساءل یہ اشتراک، باب تفاعل ہے تو اشتراک کے معنی ہوں گے اس میں۔ تو کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ یسأل بعض قریش بعضا، کہ ایک بعض قریش قبیلے کے جو ہیں وہ دوسروں سے جو سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، کیا وہ ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ نبأ، پہلے تو دیکھیں کہ کہتے ہیں ایسی خبر کہ جس میں بہت بڑا فائدہ ہو، بے فائدہ خبر نہ ہو، بلکہ ایسی خبر جو فائدہ، جس میں بہت زیادہ فائدہ ہو، اس کو نبأ کہتے ہیں۔ تو پھر اس کی صفت لائی گئی عظیم سے، تو اب معنی اور زیادہ ہوں گے کہ ایسی خبر کہ جس میں انگن بے حساب فائدہ جس میں رکھا گیا ہو، اس کو نبأ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر مراد عن النبأ العظیم، تو کیا ایک بڑی خبر کے بارے میں وہ لوگ سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اب یہ عن النبأ العظیم یہ ہے کیا، تو بتا رہے ہیں عما، جو اس کی تفسیر کیے تھے ان ای شیء سے، عما، اچھا عما پہلے دیکھ لیں کہ عما ہے کیا، عن ما استفہام، تو ان ہے اور ما استفہام ہے۔ تو اب کیا کیا گیا، تو ما استفہام کا جو الف ہے اس کو حذف کر کر اما رکھا گیا ہے، اور نون کا میم میں ادغام کر کر ان ما تھا تو اما اس کو بنا دیا گیا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے، اما کے ان ای شیء، کس چیز کے بارے میں۔ تو اب اس کے جو معنوی اعتبار سے اما کے اندر جو شیء لفظ ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کس سے، عن النبأ العظیم۔ تو عن النبأ العظیم وہ اما کے اندر شیء کے معنی ہے، اس کی یہ وضاحت کر رہا ہے کہ کیا کوئی بڑی چیز کے بارے میں وہ لوگ سوال کر رہے ہیں، بیان لذالک الشیء۔ تو اب یہ عن النبأ العظیم کیا ہے، یہ وہ جو شے ہے جس کے بارے میں وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اس کی یہ وضاحت ہے، اس کا بیان ہے۔ یہ جو سوال لایا گیا ہے اما میں، جو ما جو استفہامیہ ہے، سوالیہ طور پر جو لایا گیا ہے، بتا رہے ہیں لتفخیمہ، اس شے اور پھر اس کی خبر، وہ کوئی معمولی شے، معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت، اس کی حقیقت اور اس کی بڑائی کو بتانے کے لیے یہاں پر استفہام کے طور پر لایا گیا ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ وما ادراک کی ضمن میں کہ اہل عرب کیا کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی اہمیت اور اس کی بڑائی کو جب بتانا مقصود ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو استفہام کے ذریعے سے تعبیر کرتے ہیں، استفہام سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی استفہام کے ذریعے سے لایا گیا ہے، تو دریافت حال کے لیے یا پھر کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جس چیز کے بارے میں وہ لوگ پوچھ رہے ہیں اس کی اہمیت اور اس کی بڑائی کو بتانا یہاں پر اصل مقصد ہے۔ والاستفہام لتفخیمہ، تو اس کی بڑائی کو بتانے کے لیے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن المشتمل علی البعث وغیرہ۔ تو اب یہاں پر وہ کون سی چیز مراد ہے، تو وہ وہی چیز ہے جو قرآن پاک کے، جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، جس میں کیا کیا چیزیں ہیں، بعث بعد الموت، حساب و کتاب، جزا اور سزا، انسان کی ساری
باتوں کا اس میں حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تو وہ چیز یہاں پر مراد ہے۔ تو یا کیا معنی ہوں گے کہ اب صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، تو مراد قرآن پاک ہوگی، وہ قرآن جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، جس میں ہر چیز کا تذکرہ ملتا ہے، بعث بعد الموت، قیامت کا، حساب و کتاب کا، جزا اور سزا کا، جنتی دوزخی کا، ہر چیز کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہاں پر صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ وہ کافر ایک دوسرے سے اس قرآن پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ بات بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن مراد نہیں بلکہ یہاں پر قیامت کا دن مراد ہے، جیسے کہ کافر کہا کرتے تھے کہ قیامت کا دن آخر کب آئے گا، بار بار تم بتاتے جاتے ہو، عذاب سے ڈراتے جاتے ہو، آخر وہ عذاب اور قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو آپس میں ایک دوسرے سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ ایسے کہ جس دن کے بارے میں وہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، جس دن کے بارے میں وہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر جس کتاب کے بارے میں وہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی ہیں یہ آیتیں، بلکہ حضور اپنی طرف سے بنائے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ایمان لانے کی بجائے ان آیتوں پر یقین رکھنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، اس میں اختلاف کرتے ہیں، بعض کو جھٹلا دیتے ہیں، بعض پر یقین رکھ کر یقین رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے، یہ مطلب ہے۔ تو اب مطلب کیا ہے، آگے دیکھیں، فالمؤمنون یثبتونہ، مومن کیا کرتے ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں، ثابت رکھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، صدق دل سے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان آیتوں کو سچا مان لیتے ہیں۔ والکافرون ینکرونہ، اور کافر جو ہے اس قرآن کو بالکل اس کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہی نہیں بلکہ حضور اپنی طرف سے بنا کر وہ آیتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کافر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے قیامت کے بارے میں یا پھر قرآن پاک کے بارے میں، تو ان کے جو نظریات تھے، ان کے جو اعتقادات تھے، ان کی جو باتیں تھے، کلا، یہ حرف ردع ہے، تو کلا کے ذریعے سے ان سب کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کافر قیامت کے بارے میں جو سمجھتے ہیں، قرآن کے بارے میں جو سمجھتے ہیں، کلا، ہرگز ویسا نہیں ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں۔ کافر قیامت کے بارے میں کیا سمجھتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قرآن کے بارے میں کیا سمجھتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں قرآن اور قیامت کے بارے میں کافر جو سمجھتے تھے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کافروں کے اعتقاد کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے جیسا کافر سمجھ رہے ہیں، بلکہ سیعلمون، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ ما یحل بہم علی انکارہم لہو، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ اس قرآن پاک کا انکار کرنے کی وجہ سے یا پھر قیامت کے دن کا انکار کرنے کی وجہ سے جو عذاب ان پر اترے گا، وہ عذاب دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یقین ہوگا، وہ لوگ جان لیں گے کہ حقیقت کیا ہے، قرآن سچا ہے یا قیامت کا جو دن مقرر کیا گیا ہے وہ آنا بالکل سچا ہے یا جھوٹا ہے، ان کو خود اپنی ہاتھوں سے، آنکھوں سے وہ لوگ دیکھ لیں گے، ان کو پکا یقین ہو جائے گا۔ یہ ایک بات ہوگی۔ پھر آگے بتا رہے ہیں ثم کلا سیعلمون، پھر اس کے بعد وہ ضرور جان لیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ کلا جو لایا گیا ہے بتا رہے ہیں، یہ جو جملہ کلا سیعلمون پہلے جملہ تھا، پھر اب دوبارہ کلا سیعلمون لائے ہیں، تو تاکید یہاں پر بطور تاکید لایا گیا ہے۔ وجیء فیہ بثم، اب اس جملے کو ثم کے ذریعے سے لایا گیا ہے، حالانکہ جب تاکید ہے تو پہلے والا جیسا جملہ ہوتا ہے دوسرا والا جملہ یا پھر لفظ ویسے ہی ہو، لیکن یہاں پر دوسرے جملے میں ثم سے لایا گیا ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا کہ پہلا یہ دونوں ایک نہیں ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں تاکید میں جب تاکیداً کوئی چیز لائی جاتی ہے تو پہلے والی چیز ہی ہوا کرتی ہے، دوسری چیز الگ نہیں ہوتی۔ جیسے ضرب زید، زید مارا، تو اب زید مارا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دو زید الگ الگ ہیں، دونوں زید مل کر مارے، یہ نہیں ہوں گے، بلکہ ضرب زید جو پہلے والا جو زید ہے، دوسرا والا بھی وہی زید ہے، تو دو مرتبہ کیوں لائے؟ پہلے والے زید کی تاکید کے لیے یہاں پر دو مرتبہ ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر کلا سیعلمون، پھر اس کے بعد کلا سیعلمون، دو مرتبہ کلا سیعلمون لائے ہیں، تو دونوں سے ایک ہی مراد ہے یا پھر الگ الگ ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ اگرچہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے، کلا سیعلمون جو پہلے ہے وہ مؤکد ہے، دوسرا جو کلا سیعلمون ہے وہ تاکید مؤکد ہے، تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یہ ضرور ہے، لیکن ثم جو لائے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ تاکید کے لیے ہے لیکن دونوں الگ الگ ہیں، اور الگ الگ کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے کہ یوں سمجھیں کہ کلا سیعلمون میں عذاب شدید کی طرف اشارہ کرنا ہے، ثم کلا سیعلمون میں
عذاب شدید سے بھی بڑھ کر جو عذاب ہے، اشد العذاب جسے کہا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو بہرحال تاکید کے طور پر یہاں پر لایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں میں دو الگ الگ عذاب یہاں پر مراد ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں تاکید وجیء فیہ بثم کے ذریعے سے یہاں پر جو لایا گیا ہے للایذان، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ بأن الوعید الثانی اشد من الاول، کہ ثم کلا سیعلمون میں جو دوسری وعید ہے وہ وعید پہلے والی وعید ہی نہیں ہے، بلکہ پہلے والی وعید سے بھی زیادہ سخت وعید دوسری والی ہے۔ یہاں تک یہ باتیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی قدرت کو بتاتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری ایسی جو قدرت ہے، یہ جو قدرت ہے، ایسی قدرت رکھنے والی جو ہماری ذات ہے، تو کیا ہماری ذات مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اب یہاں پر ایک ایک کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں مخلوقات کو، اور پھر جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنی قدرت سے دنیا میں جن کو وجود بخشا ہے، ان کا یہاں سے تذکرہ شروع ہے۔ فقال، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد یعنی اصل معنی ہے جھولا، مہاد مہدن جھولے کے معنی میں ہے، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے؟ فراش، پھیلا ہوا جو بستر ہے، بچھونا جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے۔ کہ ہم نے زمین کو بچھونے کی طرح ہم نے نہیں پھیلایا، فراشن کالمہد، جھولے کی طرح، تو مطلب جھولے کی طرح تو جیسے بچہ یا پھر بچہ جھولے میں بیٹھ کر جیسے آرام اور سکون حاصل کرتا ہے، اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، تو انسان بھی ویسے ہی زمین پر چل کر کیا ہے؟ خوشی حاصل کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو جیسے بچے کے لیے ایک جھولا آرام دہ ہے، انسان کے لیے یہ زمین کیا ہے؟ ہم نے ویسی آرام دہ بنائی ہے، بالکل ایسی نرم نہیں بنائی کہ پیر رکھتے ہی اندر دھس جائے، یا پھر ایسی سخت نہیں بنائی کہ پیر رکھ کر پیر میں چھالے پڑ جائیں، پیر ٹوٹ جائیں، ایسے سخت نہیں بنائی، نہ بالکل نرم بنائی، ایسی بنائی کہ اس میں آرام سے پیر رکھ کر چل سکتا ہے، اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا کر اپنی ضروریات زندگی پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ سب معنی مہادن کے اندر آ جاتے ہیں۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑ کو وتیدن اوتادن، اصل معنی ہے میخ، بڑے بڑے جو کیلے ہوا کرتے ہیں وہ یہاں پر مراد۔ تو اب پہاڑوں کو ہم نے کیا میخ نہیں بنایا؟ میخ مطلب یہ کہ یہ جو جیسے ایک چیز متحرک ہوتی ہے، حرکت میں آتی ہے، تو اس کو جوڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دو الگ الگ چیزوں میں حرکت نہ رہنے کے لیے اس کو کیل ٹھونک دیا جاتا ہے، تو وہ کیل ٹھونکنے کی وجہ سے، میخ مارنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک تو مضبوطی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر کی حرکت کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی زمین کو پیدا کرنے کے بعد زمین میں جب حرکت پیدا ہوئی، تو اس کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ پہاڑوں کو ان کے اندر کیا ہے؟ میخ کی طرح رکھ دیا، تو اب وہ رکھتے ہی اس کی حرکت بالکل رک گئی۔ تو اب بتا رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، والجبال اوتادا یثبت بها الارض، کہ جس کی وجہ سے، جن پہاڑوں کی وجہ سے زمین کیا ہے؟ بالکل ٹکی ہوئی ہے، ثابت ہے، رکی ہوئی ہے۔ کما یثبت الخیام بالاوتاد، جیسے کہ جو خیمے ہوتے ہیں، جیسے ڈیرے یا پھر شامیانے جیسے ایک میخوں کی وجہ سے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کیلوں کی وجہ سے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ویسے ہی یہ زمین بھی کیا ہے؟ پہاڑوں کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو استفہامیہ طور پر کلام کو شروع کیا گیا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، یہ جو استفہام سے کلام لایا گیا ہے، تو استفہام للتقریر، بات کو ثابت کرنے کے لیے، استفہام تقریری جسے کہا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کو ثابت کرنا اصل مقصد ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ کیا ہم نے زمین کو بچھونے کی طرح نہیں بنایا؟ مطلب ہم نے زمین کو بچھونے کی طرح بنایا ہے، پہاڑوں کو میخ کی طرح ہم نے زمین پر رکھ دیا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑ بنائے، مذکر اور مؤنث تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا، سکون حاصل کرنے، آرام کرنے کا ذریعہ بنایا نیند کو، راحتاً لِأَبْدَانِكُمْ، تمہارے بدنوں، تمہارے جسموں کو راحت اور سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہم نے نیند کو بنایا۔ تو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ لباس یعنی لباس کیوں کہا جاتا ہے؟ آدمی جب لباس پہنتا ہے تو اس کے جسم کا جو حصہ ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ وہ لباس کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اندرونی حصے کو چھپاتا ہے، تو لباس سے مراد یہاں پر ساترن، چھپانا مراد ہے۔ تو اب رات کو چھپانے والی بنایا، تو رات چھپانے والی کیا ہوتی ہے؟ مطلب وہ چیزیں آدمی جو دن کے اوقات میں نہیں کر سکتا، رات کی تاریکی میں وہ پوشیدہ طور پر چھپ کر وہ کام انجام دے سکتا ہے۔ تو رات کی تاریکی میں وہ سارے کام چھپ جاتے ہیں جو آدمی کیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر مراد ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
ساترن بسوادہ، اس کی تاریکی میں وہ سب کے سب کیا ہے، چھپ جاتے ہیں۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو ذریعہ معاش کا وقت، یعنی معاش یہاں پر ترجمے میں بتا رہے ہیں کہ وقتاً للمعائش، زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں، رزق حاصل کرنے کا جو وقت ہے، ہم نے وہ کیا کیا ہے، دن کو بنایا ہے۔ نہار یعنی دن کو ہم نے وہ وقت مقرر کیا کہ وہ اس وقت میں وہ کسب معاش کریں، رزق حاصل کریں، تجارت وغیرہ کر اپنا رزق حاصل کریں۔ تو معاش یہاں پر دیکھیں کہ ایک تو مصدر میمی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کس معنی میں ہے، ظرف کے معنی میں ہے، اسی لیے صاحب جلالین وقتاً للمعائش کہہ کر بتا رہے ہیں کہ مصدر میمی ہوتے ہوئے یہ کس کے، ظرف کے معنی میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 سخت آسمان، شداد بتا رہے ہیں، شدیدت ان کی جمع ہے، 7 سخت آسمان ہم نے تمہارے اوپر بنائے ہیں، ای قویۃ محکمۃ، انتہائی مضبوط اور انتہائی طاقتور ہم نے آسمان بنائے ہیں، ایسے مضبوط ہیں کہ لا یؤثر فیہا مرور الزمان، زمانے کے جو ایام ہیں، یعنی کہ مطلب یہ کہ زمانہ گزرنے کی وجہ سے اس آسمان میں کسی قسم کا اثر پیدا نہیں ہوتا، جیسے کہ زمین میں ہوا کرتا ہے کہ زمین میں برسات کے موسم میں بارش جب ہوتی ہے تو زمین وہ کیا ہے، پھلاور ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے۔ جب دھپکالا آتا ہے اور انتہائی گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ زمین بالکل کیا ہو جاتی ہے، سخت سوکھی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب موسم سرما آتا ہے تو اس کے اندر بالکل ایک طرح سے نمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو زمانہ گزرنے کی وجہ سے زمین کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو آسمان میں ویسی تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی۔ جب سے بنایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے بنایا ہے اس وقت سے لے کر اب تک، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت ویسے ہی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی، ٹوٹنا، پھٹنا، گرنا، یہ اس طرح کی کوئی چیزیں اس کے اندر پیدا نہیں ہوں گی۔ اور یہ ساری چیزیں مرور ایام، زمانے کے تبدیل ہونے، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کسی قسم کا اثر پیدا نہیں ہوتا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے نہایت روشن چراغ ہم نے اس آسمان میں بنایا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وہاج ایک تو یہ کہ واہجن نار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کب، جب آگ روشن کی جائے، تو اب یہاں پر نہایت روشن چراغ، سراجن یعنی چراغ جو روشن کرنے والا ہے، ہم نے اس کو بنایا۔ تو مراد کیا ہے، یعنی الشمس، وقادن وہی روشنی کے معنی میں ہے، یعنی الشمس، تو مراد یہاں پر سورج مراد ہے۔ تو مطلب آسمان بنائے، پھر آسمان میں ہم نے تمہارے لیے کیا کیا، روشن سورج بنایا۔ چلیے ایک بات، اب بعض مفسرین وہاج کے معنی بتاتے ہیں کہ ایسی چیز جو کیا ہو، جو جس کے اندر روشنی بھی ہو اور دوسری حرارت بھی ہو، گرمی بھی ہو، ایسی چیز کہ جس کے اندر روشنی بھی ہو اور حرارت بھی ہو، اس کو وہاج سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب سورج کا معاملہ دیکھیں کہ سورج کے اندر روشنی بھی ہے، وہ دن میں روشنی پھیلاتا ہے، اور اس کے اندر حرارت، گرمی بھی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کیا ہے، اپنے آپ کو گرم کر لیتا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی، تو اسی لیے یہاں پر سورج کی ایک خاص صفت کو بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے معصرات، نچوڑنے والے، معصرات عصرہ یا عصرو کی معنی نچوڑنا جو ہوتا ہے، تو معصرات نچوڑنے والے، تو نچوڑنے والی سے مراد السحابات التی حان لہا ان تمطرا، کہ وہ بادل جب ان کے برسنے کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، گویا برس دیتے ہیں۔ اور کیسا برستے ہیں، جیسے کہ ایک گیلا کپڑا نچوڑتے ہیں تو جب پانی جتنا زیادہ ایک ساتھ اس کے اندر سے نکلتا ہے، تو بادلوں کا معاملہ بھی ایسی ہوتا ہے کہ ایسی موسلا دھار بارش برستی ہے ایک ساتھ کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اوپر سے بادلوں کو نچوڑ رہا ہے، اتنی زیادہ تیز بارش ان پر ایک ساتھ نازل ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے بارش کی جو صفت ہے، بادلوں کے اندر جو پانی ہوا کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہاں پر معصرات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ السَّحَابَاتِ الَّتِي حَانَ لَهَا أَن تُمْطِرَ، یہ جب بارش برسنے کا جب وقت آتا ہے، تو وقت آئے تو جب وہ برسنے لگتی ہیں، نچوڑنے لگتی ہیں، تو یہاں پر صحابات، یہاں بادل مراد لیے گئے ہیں۔ تو اب اس کی اصل بتا رہے ہیں، اس کے استعمال کو بتا رہے ہیں کہ وہ عورت، وہ بچی کے جو بالکل ابھی قریب البلوغ ہو، قریب البلوغ ہو، تو اس کے لیے معصر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی عورت کہ جس کے مخصوص ایام، ماہواری جس کی بالکل قریب آ گئی ہو،
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معسر کا لفظ استعمال، اس کو معسر کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں بتا رہے ہیں کالمعسر الجاریۃ التی دنت من الحیض، جو بالکل کیا ہے؟ قریب البلوغ ہو گئی ہو، حیض کی بالکل قریب ہو گئی ہو، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے معسر۔ تو بہرحال مراد یہاں پر کیا ہے؟ نچوڑنے والے، یعنی خوب برسانے والے، جب برسنے کا وقت آتا ہے تو خوب برسانے والے بادلوں کے بادل۔ ماءً سجاجہ، سجاجہ یعنی بہت زیادہ، ایک ساتھ برسنا مراد ہے یہاں پر۔ تو اب معنی کیا ہوں گے؟ ہم نے پانی کے وہ بادل جو انتہائی اپنے اندر بہت زیادہ پانی لیے ہوئے ہیں، وہ بادلوں کو ہم نے کیا کیا؟ ان بادلوں کے ذریعے سے موسلا دھار بارش ہم نے اتاری، بہت زیادہ پانی ہم نے ان پر ایک ساتھ اتارا۔ کیوں؟ لنخرج به حبا و نباتا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے حبا و نباتا، اناج اگائیں، کالحنطتی جیسے کہ کیا ہے؟ گیہوں ہے، یا پھر جو بھی دانہ وغیرہ ہے وہ مراد ہے۔ ونباتا، نبات یعنی کہ مراد بھوسا اور پھر گھاس وغیرہ، یہ سب مراد ہے۔ تو ہم اس کے ذریعے سے کیا کریں؟ ایک تو اناج غلہ، اور دوسرا یہ کہ گھاس بھوسا وغیرہ اگائیں، تو یہ اس پانی کے ذریعے سے ہم نکالیں، اس لیے ہم نے آسمان سے موسلا دھار بارش اتاری۔ وجنات الفافا، اور پھر ہرے بھرے بہت زیادہ گھنے باغات ہم اس پانی کے ذریعے سے اگائیں، ہرے بھرے باغات بنائیں، اس لیے ہم نے بارش کو اگایا، بارش کو نازل فرمایا۔ بساتین الفافا، الفاف بتا رہے ہیں کہ متلففتن، متلفف یعنی کہ ایک ساتھ جو لپیٹے ہوئے ہیں، بالکل ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں، گھنے باغات، یہ مراد ہیں آپ۔ جمع لفیف، اب یہ لفیف الفاف کیا ہے؟ یہ لفیف کی جمع ہے، جیسے کہ شریف کی جمع اشراف آتی ہے، تو لفیف کی جمع الفاف یہاں پر لی گئی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ کہاں سے؟ الم نجعل الارض مہادا، وہاں سے لے کر یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بعد ایک اپنی قدرت کا اور اپنی جو قدرت کے شاہکار ہیں اور قدرت کی جو عجیب جو مخلوقات ہیں، اور پھر اپنی طاقت اور قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، ان ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد اب اصل بات یہاں پر لا رہے ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک ضرور بضرور فیصلے کا دن، مخلوق کے درمیان جو فیصلے کا دن ہے، کان میقاتا، وہ مقررہ وقت ہے، اور وہی وقت ہوگا ثواب اور حساب کے لیے، حساب و کتاب اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے دن میں وہ لے لے گا مخلوق کے درمیان۔ یوم ینفخ فی الصور، بتا رہے ہیں کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ سور جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، شکل و صورت کیا ہے، بتا دیے۔ القرن، سور سے مراد یہاں پر ایک لفظ بتا رہے ہیں القرن، یعنی سینگ، اصل اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ جیسے سینگ اس کا اوپری حصہ بالکل تیز اور پھر اس کی جو جڑ ہے موٹی ہوا کرتی ہے، تو وہ سور بھی بالکل اسی طرح کا ہے کہ جہاں سے پھونکتے ہیں تو وہ بالکل باریک ہے، اور جہاں سے اس کی آواز نکلتی ہے تو وہ بالکل کیا ہے، موٹا نظر آنے لگتا ہے، سینگ کی طرح۔ تو اب یہ یوم ینفخ فی الصور میں یوم جو ہے بدل من یوم الفصل، یوم الفصل، ان یوم الفصل میں جو یوم الفصل جو ہے وہ مبدل منہ ہے، اور یوم ینفخ فی الصور یہ بدل بن کر واقع ہوا ہے، یا تو مبدل منہ بدل ہے، او بیانا لہو، یا پھر بعد والا یوم ینفخ فی الصور پہلے والے یوم الفصل کا یہ وضع بیان بن رہا ہے، تو بیان ہوگا وہ مبین، اور یہ مبین کہلائے گا، یہ بیان ہو جائے گا۔ والنافق، اب سور پھونکنے والے کون ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے ہوں گے۔ فتأتون افواجا، جیسے ہی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تم سب کے سب اپنی خبروں سے نکل کر جماعت در جماعت موقف میں، یعنی میدان محشر میں جہاں سب کو جمع ہونا ہے، تم سب کے سب کیا ہے، ایک ساتھ جمع ہو کر وہاں پر آ جاؤ گے۔ یہ تو اب یہاں پر قیامت کے دن کیا ہوگا اور پھر تم سب کیسے خبروں سے نکلو گے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر اس دن آسمان کی حالت کیا ہوگی؟ وفتحت السماء، اور آسمان کھول دیے جائیں گے۔ اب اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، فتحت، آسمان پورا کھول دیا جائے گا، یا پھر آسمان کھول دیا جائے گا، مطلب کھول دیا جانا، شققت، آسمان کیا ہے، پھاڑ دیا جائے گا۔ لنزول الملائکۃ، کیوں؟ فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے۔ حالانکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو لطیف جسم والا بنایا ہے کہ ان کو آنے جانے کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، یہ جو دیواریں اور پہاڑ معلوم ہوتے ہیں یہ ان کے آنے جانے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، لیکن پھر بھی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ ایک بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان آسمان کے دروازوں سے فرشتے آسانی سے زمین پر اتریں گے۔ فکانت ابوابا، اور وہ کیسے ہوں گے؟ وہ دروازوں والے، وہ آسمان کیسے ہوں گے؟ دروازوں والے ہوں گے۔ وسجرت الجبال، اور پھر پہاڑوں کو کیا ہے، چلایا جائے گا۔ پہاڑوں کو چلایا جائے گا مطلب
ذُحِبَ بِهَا عَنْ أَمَاكِنِهَا، ان کے اپنے مقامات سے پہاڑوں کو لے جایا جائے گا۔ وہ جو پہاڑ ہیں وہ پہاڑ اپنے مقام سے کیا، جیسے اسے پہلے ہی بتایا گیا کہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ان پہاڑوں کو، اور پھر وہ پہاڑ کیا ہے بالکل روئی کے دھنکے ہوئے جو ذرات ہوتے ہیں اس کی طرح بن کر وہ ہوا میں اڑ جائیں گے، زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے یا پھر کنکروں کے نیچے کیا ہے وہ دب جائیں گے۔ فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ بڑے بڑے پہاڑ کیسے نظر آئیں گے؟ سراب کی طرح نظر آئیں گے۔ سراب کہتے ہیں ایسی چیز کہ شدید دوپہر کے وقت میں شدید دھوپ میں دور سے پیاسے آدمی کو پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب قریب جاتا ہے تو پانی محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی دیکھنے میں یوں محسوس ہوں گے کہ یہ بڑے بڑے ہیں، لیکن جب قریب جائیں گے تو ان کا کچھ بھی وجود نظر نہیں آئے گا، ذرات کی طرح بالکل باریک بن کر وہ کنکریوں کے نیچے دب جائیں گے۔ اب بتا رہے ہیں کہ فَكَانَتْ سَرَابًا هَبَاءً، بتا رہے ہیں ذرات، مثلہ ای ذرات سے مطلب یہ کہ اس کے مثل ہو جائیں گے فی خفۃ سیرہا، بالکل ہلکے پن میں اور پھر اس کے ایک ساتھ، جیسے روئی کا دھنکا ہوا جو ذرہ ہوتا ہے ہوا میں بالکل آرام سے اڑ کر چلا جاتا ہے، تو یہ پہاڑ بھی کیا ہے بالکل ویسے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے کہ آسانی کے ساتھ ہوا ان کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جا سکے گی۔